بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی۔ ایک تو جس طرح سے 23 مارچ گزرا ہے، الحمدللہ کہ پرامن طریقے سے کوئی ایسا سیکیورٹی کا ایشو نہیں بنا آن گراؤنڈ جس کو رپورٹ کیا ہو تو بہرحال، لیکن گورنمنٹ کے ہاں ابھی کنفیوژن ہے۔ ایک طرف تو جو یہ فارم 47 کی ناجائز مسلط کردہ حکومت ہے، ایک طرف تو ان کا یہ رونا ہے اور یہ سٹانس ہے کہ جی اب ملک میں بڑی آئینی قانونی حکومت آ گئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ IMF بھی پیکج دے، اور وہ چاہتے ہیں کہ فارن انویسٹر بھی آئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز بھی ہمارے پر اعتماد کریں۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا، کیونکہ دوسری طرف گورنمنٹ کی اپنی رپورٹیں جو ہیں، جو آن ریکارڈ ہیں، ان کا کچھ اور کہنا ہے۔ جیسے PTI نے درخواست دی کہ وہ ایک پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ 23 مارچ کو کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اگر 23 مارچ کو نہیں تو ہمیں جو ہے وہ 30 مارچ کو دے دیں، لیکن اس کو بھی ڈینائی کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں گئے تھے، عدالت میں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جی ان کا فیصلہ کریں 2-3 دن میں، میرا خیال انہوں نے ٹائم دیا تھا، لیکن اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا انتظامیہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بڑا سیکیورٹی کا تھریٹ ہے، افغان بارڈر کے اوپر حالات بڑے خراب ہیں، ملک کے اندر جو ہے وہ بہت ہی سخت سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور پھر جو 23 مارچ پریڈ کے سلسلے میں یہاں پہ ساز و سامان آیا ہوا تھا عسکری جنگی، اس کی واپسی کی موومنٹ ہے۔ تو اور پھر آگے جی کیا ہے، کچھ مذہبی تہوار آ رہے ہیں اس حوالے سے، ان میں اب یہ سلسلہ جو ایک انہوں نے کیسے کیا ہے کہ جی ہم نے سیکیورٹی کی میٹنگ بنائی ہے، ڈسٹرکٹ سیکیورٹی کی طرف سے، IB کی طرف سے، انٹیلیجنس کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جی بہت ہی حالات خراب ہیں۔ جب آپ آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر دوسری طرف آپ فارن انویسٹر اور جو انویسٹرز ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ مطمئن کریں گے کہ جی ہمارے ہاں حالات بڑے ٹھیک ہیں؟ تو یہ دراصل بدنیتی ہے۔ یہ پرامن پروٹیسٹ، جس طرح پیچھے عدالت نے بھی ریمارکس دیے تھے کہ آپ کو پرامن پروٹیسٹ کرنے والے پولیٹیکل لیڈر اور ورکرز جو ہیں وہ دہشت گرد نظر آتے ہیں، لیکن جو ایکچولی دہشت گرد ہیں، جس طرح کے کچے کے ڈاکو ہیں، جنہوں نے یا دوسرے دہشت گرد جنہوں نے APS واقعہ کیا، یا جنہوں نے دیگر جو ہے وہ واقعات کیے، وہ آپ سے پکڑے نہیں جاتے۔ ہاں دیکھیں، موجودہ بھی یہ جو کچے کے ڈاکو لوگوں کو اغوا کر کے تشدد کر کے پیسے لینے والا ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ پھر سٹریٹ کرائم دیکھیں، اسلام آباد میں سننے میں آیا کہ بہت ہی سخت قسم کا سٹریٹ کرائم آئے دن جو ہے وہ وارداتی ہوتی ہے، سنیچنگ ہوتی ہے، موبائل سنیچنگ، ڈکیتی، چوری، پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر بالخصوص۔ تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ لیکن یہ جیسے جیسے پولیٹیکل راستہ روک، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جی جتنا آپ PTI کو اور عمران خان کو اندر رکھیں گے، PTI کو روک کے رکھیں گے، اتنا ہی یہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت، فارم 47 کی حکومت چل جائے گی۔ حالانکہ چلنے کا ان کا کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے اندر ایک ایسی جو ابھی چند دن نہیں ہے حکومت کو، لیکن ان کے اندر وزراء کے اندر اختلافات، شہباز شریف جو وزیر اعظم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، خیر وہ سمجھتے تو نہیں ہیں، انہوں نے تو یعنی وہ آئے ہی اس طریقے سے ہیں کہ میں نے سمجھنا نہیں ہے کچھ، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ وزراء کون ہیں۔ اور وزراء جو ہیں وہ ایسے وزراء بھی کچھ صحافی کہتے ہیں کہ جی وزراء ہیں کہ جو پرائم منسٹر سے طاقتور ہیں، تو خیر اس کا تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ انہوں نے تو خاموش انقلاب لایا ہے اپنے بڑے بھائی جان کے خلاف، اور ان کو ایسے سائیڈ پہ کر دیا ہے، ان کو بس ایک آتے ہوئے ایئرپورٹ پہ وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا، اور اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے باؤ جی آپ اب گھومیں پھریں۔ 23 مارچ جس میں وہ خواب دیکھ کر آئے تھے نواز شریف صاحب کہ وہ وہاں پہ سلامی لیں گے اور چبوترے پہ کھڑے ہوں گے، وہاں کسی نے ان کو دعوت ہی نہیں دی، وہاں کوئی ان کے لیے کرسی نہیں لگائی گئی،
اور اسی طرح اب ان کی حیثیت جو ہے وہ بیچارے نواز شریف صاحب کی یہ رہ گئی ہے کہ بس وہ اپنی ملوں شلوں میں جاتے ہیں، گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، اور کوئی پنجاب کی چھوٹی موٹی جو ہے وہ اب ان کی بیٹی نے بھی جو ان کے خلاف جو خاموش انقلاب لایا ہے وہ بھی کہتی ہے کہ بس کسی آٹے کے تھیلے کے اوپر تصویر لگا دو نواز شریف کی، اور کسی میٹنگ میں بلا رہو تو کہو پاپا جی آپ یہ حکومت آپ کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ جو مریم نواز ہے اور شہباز شریف، انہوں نے مل کے نواز شریف کا جو ایک خاموش انقلاب کے ذریعے ان کو سائیڈ لائن کیا۔ تو دوسری طرف دیکھا جائے تو عدالتوں سے کچھ چھوٹے موٹے ریلیف مل رہے ہیں پی ٹی آئی کو۔ یہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ عدلیہ کے اندر جو اسپیشلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، ان کے اندر یہ ایک احساس اب ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے، بلکہ گر چکی ہوئی ساکھ ہے، اس کو کچھ تھوڑا سا بحال کیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف اسلام آباد اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ شاید اپنی ایکسٹینشن یا کسی اور مصلحت کے تحت، یا کوئی ذاتی ان کی اناد ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ، یہ تو اب واللہ عالم کیا پرابلم ہے، لیکن وہ ایک بیانیہ جو حکومت کا ہے اس پی ڈی ایم ٹولے کا، اس کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہے کہ جی پی ٹی آئی اور عمران خان کو جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دینا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور بینچ کے سامنے کوئی کیس لگ جاتا ہے، کسی جسٹس صاحب جو آئین اور قانون کے اوپر فیصلہ کرنے والے اور اپنے حلف کے مطابق کام کرنے والے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر وہاں سے جو ہے بہترین قسم کا ریلیف مل جاتا ہے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یا جو بھی کوئی مظلوم وہاں پر جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند ہے۔ دوسری طرف جو ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس صاحب کی ہے ایکسٹینشن کو لے کر، میرا نہیں خیال کہ یہ کام اتنا آسان ہوگا، کیونکہ نیچے جو جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں وہاں سے یا عدلیہ کے اندر سے ایک بڑا ریاکشن آئے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی عدلیہ کا جو وقار ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان یا پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ جی یہ جو قاضی صاحب ہیں وہ مینجڈ ہیں اور وہ کسی ذاتی مفاد کے اوپر یا ذاتی انا کے اوپر عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کریش کر رہے ہیں، وہ اس کو میرا خیال ہے اور تقویت مل جائے گی، اور عدلیہ کے جو ایک روایات ہے اس کے یہ بڑا برخلاف ہوگا، اور عدلیہ کے وقار کو جو ہے وہ بہت ہی یہ مجروح کرنے والی بات ہوگی۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایک ذاتی مفادات کی یہ جنگ ہوگی، اور جو اگر قاضی صاحب نے یہ ایکسٹینشن قبول کی یا انہوں نے اس کو اویل کیا تو، کیونکہ اس سے پہلے عدلیہ میں یہ روایت نہیں ہے۔ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ جب بھی اپنی عمر کو پہنچتے ہیں یا ان کی مدت ملازمت پوری ہوتی ہے تو وہ بڑے آرام سے ریٹائر ہو کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، اور جو اس کے بعد سینئر ترین جسٹس صاحب ہوتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس جو بھی عدلیہ کا ہو، جس بھی ہائی کورٹ کا، وہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہارمنی تھی اس میں، اور یہ خود سے ایک روایت عدلیہ نے ہی قائم کی ہوئی تھی۔ اگر اس کے خلاف کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی محکموں کی طرح جو ایک چوز کرنے والا پک اینڈ چوز والی بات ہوگی، اور جب پک اینڈ چوز والی بات ہوگی تو کوئی اگر عدلیہ کی کوئی 1%، 2%، 3% یا جتنے بھی پرسنٹ آپ لگا لیں ایک ساکھ ہے، وہ بھی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ عوام نے دیکھیں کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے اس کی ویلیو تبھی ہوتی ہے جب اس کو امپلیمنٹ ہو اور جب عوام اس کو تسلیم کرے۔ تو عوام نے تو تسلیم نہیں کیا، جتنے بھی فیصلے عدلیہ نے دیے عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، اس کا بلہ چھینا، اس کو غدار بنایا، اس کو سزائیں دیں، تو یہ سارا بیانیہ تو جو ہے وہ عوام نے مسترد کر دیا۔ اگر وہ مانتی ہوتی عدلیہ کے فیصلوں کو عوام، تو پھر 8 فروری کو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہ کر دیں۔ تو دیکھتے ہیں جی مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔